قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ اور میں نے کہا کہ یہ میرا اور آپ کا، ہم کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کریں؟ ہم تو ناقص ہیں، کامل اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے پورا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتار دیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں یہ ملا۔ جیسے میں شروع میں کہہ رہا تھا نا کہ یہ نعمت قرآن اور رسول اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ اگر اس قرآن کو میں پہاڑ پہ اتارتا تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو جو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے تو وہاں میرے اور آپ کے دل کا کیا ہوگا؟ کیا ہماری پہاڑ کے سامنے کچھ شان ہے؟ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس گرم کلام کو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے ذریعے نرم کر کے میرے اور آپ کے لیے آسان کر دیا۔ آج ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں، شفا کے لیے پڑھتے ہیں، اپنے دستور کے لیے پڑھتے ہیں، اپنی ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی وجہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہے۔ اور یہی تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کو سمجھنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنا ہے، اٹھنا بیٹھنا دیکھنا ہے، چلنا پھرنا دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھ لو، تمہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی سمجھ آ جائے گی۔ ایک بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتا ہے، زبان سے بھی کہتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں، اور جب وہ سنت کو اپناتا ہے پھر اس کو دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں عاشق رسول ہوں۔ جب وہ سنت کو اپناتا ہے، تعلیمات کو اپناتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتا ہے، اس کو پھر دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک بندہ سرے سے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو نہ سمجھنے والا، نہ تعلیم کو سمجھنے والا، وہ زبان سے پھر کہے کہ میں عاشق رسول ہوں، کہیں نہ کہیں پھر اس کی بات کے اندر صداقت نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر تم نے کسی کو دیکھا کہ وہ آسمان پہ اڑتا ہو یا سمندر پہ چلتا ہو اور اس کے اندر سنت کا کوئی اہتمام نہ ہو، میری بات سن رہے ہو نا؟ یہ آج جو ہم دیکھا دیکھی کسی کو بھی اللہ کا ولی مان لیتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کیا کہتے ہیں کہ کسی کو تم دیکھو کہ وہ آسمان پہ اڑنے والا ہو، سمندر پہ چلنے والا ہو اور سنت کا کوئی اہتمام نہ ہو، اس کو جوتے مارنے چاہیے، وہ دجال ہے، کذاب ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ تو جہاں میں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شان میں اور آپ کیا بیان کریں جو اللہ نے بیان کر دی۔ دنیا میں لوگ آئیں گے، آئے، تعریف کی، آتے جائیں گے، لیکن اپنا اس تعریف کا حق کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ وہ اتنا ہی کہہ دے گا کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ لیکن افسوس ہے کہ آج مسلمان زبان سے تو کہتا ہے لیکن عمل ہمارا نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ ہم کہہ دیتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کہیں کہ غلامی رسول میں مجھے نماز قبول ہے، غلامی رسول میں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک قبول ہے، غلامی رسول میں مجھے سود سے جنگ لڑنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں مجھے شراب چھوڑنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں مجھے جوا چھوڑنا بھی قبول ہے، اور پھر جب آ کے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کروں گا پھر دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر میرے عمل سے ہی پہچانا جائے گا کہ یہ بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حامل ہے، چلنے والا ہے۔ آج کفر ہم پہ ہنستے اس لیے ہیں
ہر 2-3 سال بعد ایک تھوڑی سی شوشہ اٹھ جاتی ہے گستاخی کی کہ دیکھا جائے کہ آیا ان کے جذبات ہیں، اور اس کے بعد پھر یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی تم مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جو ہے وہ مرنے پر اتر آتے ہو، لیکن تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو تمہارے اندر ہمیں نظر ہی نہیں آتی، محبت تمہاری کیسی ہے؟